ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم بھائیوں اور بہنوں، آن لائن اسلامک ٹیچر میں خوش آمدید۔ میری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، سب کے نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کی دلی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے لیے بڑا ہی آزمودہ وظیفہ لے کر آئے ہیں، بڑا ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ وہ والدین جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، کسی گھر میں یا خاندان میں یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہمارے بیٹے کا ہماری بیٹی کا مناسب رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، تو یہ 11 دن کا سورہ اخلاص کا بڑا ہی انمول وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے، اللہ رب العالمین پر سچا یقین رکھ کر کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے مناسب اور نیک رشتہ جلد عطا فرما دے گا۔ تو 11 دن کا یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، جس کی برکت سے ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بندش اور ہر قسم کی پریشانی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دور ہوگی۔ سب سے بہترین اس کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ خود یہ وظیفہ کرے۔ ہماری بہن ہے یا ہمارا کوئی بھائی ہے، اس کے رشتہ میں رکاوٹ ہے، وہ عمل کرے، انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اللہ رب العالمین کرم نوازی فرمائے گا۔ اور خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہیں وہ اپنے مخصوص دن میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی وجہ سے یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو آپ کے والدین میں سے آپ کی والدہ محترمہ یا آپ کے والد محترم یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا ہی آسان اور سادہ سا اور مختصر وظیفہ ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا مکمل جو ہے وہ طریقہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کو، کسی بہن کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں دوبارہ سے یہ سوال کر کے یا کوئی چیٹ وغیرہ کر کے یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، وظیفہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بھی آپ کو جلد از جلد جواب دیا جائے گا۔ چلتے ہیں جی اپنے وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان کسی بھی وقت، چاہے ظہر کا وقت ہے، چاہے عصر کا ہے، چاہے دن میں کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملا ہے، وقت ملا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فلاں نماز کے بعد کرنا ہے، رات کے وقت کرنا ہے۔ اس میں فجر کی اذان ہو چکی ہے، اس کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک جب بھی آپ کو وقت ملے، فرصت ملے، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ العزیز۔ 11 دن کے اندر اندر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا ہی نیک اور مناسب رشتہ عطا فرما دیا ہے۔ طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، پاک صاف کپڑے پہن کر جائے نماز بچھا لینا ہے۔ جائے نماز بچھا کر آپ نے
سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے جی 11 بار، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک 100 دانے والی جو تسبیح ہے وہ لے لینی ہے۔ تو 100 دانے والی جو تسبیح ہے اس میں آپ نے 111 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے بما بسم اللہ کی۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن ساتھ میں شرط یہ ہے کہ ہر بار بسم اللہ شریف مکمل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص بما بسم اللہ کے آپ نے 111 بار پڑھنی ہے۔ 11 دن مسلسل آپ نے یہ کام کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات ضروری ہے کہ اپنے پاس کسی برتن میں تھوڑی سی چینی جو ہے وہ رکھ لینی ہے۔ آخر میں جب آپ نے 111 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر 11 بار ہی کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس چینی پڑی ہوئی ہے اس پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس چینی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، استعمال نہیں کرنا۔ روزانہ ہی یہی چینی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور دوران وظیفہ اپنے پاس رکھیں۔ مکمل وظیفہ کرنے کے بعد، مکمل عمل کرنے کے بعد آپ نے اس چینی پر پھونک مار دینی ہے، اس چینی کو دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد روزانہ ہی آپ نے جب 111 بار سورہ اخلاص پڑھی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، بڑی ہی یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے کہ الہ العالمین میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، وظیفہ کر رہا ہوں۔ الہ العالمین میرے رشتے میں یا میرے بیٹے کے رشتے میں یا میری بیٹی کے رشتے میں جو بھی بندش ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کے نالین مقدس کا صدقہ اس بندش کو دور فرما دے، اس رکاوٹ کو دور فرما دے۔ 11 دن تک آپ نے وظیفہ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو 11 دن کے بعد آپ نے گھر میں وہ چینی جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد گھر میں کوئی سی میٹھی چیز جو ہے وہ آپ بنا لیں، کوشش فرمائیں کہ اس چینی میں اس میٹھی چیز میں یہ چینی شامل کر لیں، اور وہ جو چینی ہے وہ خود بھی کھائیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، ساتھ میں باہر بچوں کو تقسیم فرما دیں۔ نیت اور ہمارا ارادہ یہی ہونی چاہیے کہ ہماری نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی، یا اگر خود عمل کر رہے ہیں یا ہماری جو رکاوٹ ہے، بندش ہے، اللہ رب العالمین اس کو دور فرمائے، اور اس وظیفہ کی برکت سے، عمل کی برکت سے رب کائنات نیک اور مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ یقین جانیے کہ ایسا انمول وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، بہت زیادہ یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز خود ہی دعائیں دیں گے۔ لیکن ساتھ میں کوشش فرمایا کریں کہ جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو ایک تو یقین مستحکم کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، رزق حلال کھا کر کرنا ہے، ساتھ میں جو ضروری بات ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ بھی کرنا ہے۔ 1 روپیہ ہو جائے، 10 روپے ہو جائیں، جتنا بھی آپ حسب توفیق صدقہ دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی حقدار کو وہ صدقہ دے دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی غیبی مدد فرمائے،
اور جو بھی ہمارے سامعین ناظرین ہمارے اس چینل آن لائن اسلامک ٹیچر سے جو بھی وظائف حاصل کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں، رب کائنات صدقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کا اللہ تعالیٰ ان کے نیک اور دلی مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کی بندش کو، رکاوٹوں کو، جادو کو، ٹونے کو دور فرمائے۔ رب کائنات سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے۔ اللہ رب العالمین سایہ رحمت کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔